أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اب وہ کتاب کے علم کی حکمت کی بات کر رہے ہیں، تلاوت کی بات کر رہے ہیں، رسول کے مبعوث کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی. تو اب یہ کتاب جو دی گئی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. جو کتاب آج ہمارے پاس ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. جو فزیکل فارم میں، میٹافوریکل فارم میں جو بک، جو کتاب ہمارے پاس آج موجود ہے، وہ کتاب کس کی ہے؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں. کس کی کتاب ہے وہ موسیٰ کی کتاب ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس کی کتاب ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. اور قرآن یہ آیات کیا بتا رہی ہیں کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. کہ بنی اسرائیل کے لیے جس کتاب کو ہدایت بنایا گیا، جو کتاب آج بھی بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہی ہے، وہ موسیٰ کی کتاب، وہ موسیٰ کی کتاب. لیکن آج یہ بات ہمارے علم میں نہیں کہ ہم موسیٰ کی کتاب کو بالائے طاق کر رکھے، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم خود کہ جو یہودیوں کے پاس جو کتاب ہے، جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے، وہ موسیٰ کی کتاب، اور جو عیسائیوں کے پاس ہے وہ عیسیٰ کی کتاب ہے، جسے بائبل کہتے ہیں. اور جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، جسے قرآن کہتے ہیں. جبکہ جو مسلمانوں کے پاس ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو حق ہے، جو صحیح ہے، جو ریئل ہے، جو اوریجنل اسکرپچر ہے، وہ موسیٰ کی کتاب ہے، جسے قرآن کہا جاتا ہے. اس میں کچھ سوال آ رہے ہوں تو پوچھ سکتے ہو آپ لوگ. اور باقاعدہ یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ بنی اسرائیل. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اپن ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک دور سیلاب کے پہلے کا آدم بنی آدم، دوسرا دور اسرائیل بنی اسرائیل جو چل رہا ہے، یہ بھی جوڑے میں ہے. یاد رکھیے، دور بھی جوڑے میں ہے. اس کو بھی ہم کو 4 8 10 نہیں کرنا ہے، جوڑے میں لے کے ہی چلنا ہے. آدم بنی آدم، اسرائیل بنی اسرائیل. نہیں، ابراہیم علیہ السلام الگ ہیں، اسرائیل الگ ہے. بنی اسرائیل کہلائیں گے نا وہ بھی. ابراہیم علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں. وہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں آ رہے ہیں نا.
نوح کے بعد پھر دور ہوئے ہیں، قوم ہود ہوئی ہے، قوم سمود ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام میں قوم لوط آ رہی ہے۔ جو قوم ہود ابراہیم علیہ السلام کے پہلے کی ہے، اور اسی قوم ہود میں سے یہ یہود ہے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، وہ اپن یہودیوں میں پڑھیں گے۔ جیسے سورہ ہود ہے تو وہ یہ قوم سب ابراہیم علیہ السلام کے پہلے ہو گزری ہے۔ اب دیکھیے اس میں جو 3 نمبر کی آیت ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، کہ اللہ نے موسیٰ کو کتاب عطا کری اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس ہدایت، اس نصیحت کے ساتھ کہ وہ کسی اور کتاب کو یا کسی اور کتاب سے نہ وکالت کریں اور نہ کروائیں۔ اگر ان کو اپنی وکالت کرنی ہے یا کروانی ہے تو وہ وکالت موسیٰ کی کتاب سے ہی کی جائے گی اور موسیٰ کی کتاب سے ہی ہوگی۔ کسی اور کو وہ اپنا وکیل نہیں بنا سکتے۔ لیکن آج جو کمیونٹیز ہیں، چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، یا ان کے علاوہ دیگر جو کمیونٹیز ہیں، کوئی بھی اپنی وکالت موسیٰ کی کتاب سے نہیں کروا رہے، نہ کر رہے، جبکہ وہ ہدایت ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ ذریت ہے من حملنا، اس کی جسے حمل کیا ہم نے، مع نوح، نوح کے ساتھ، انہ کان عبدا شکورا، اور بے شک وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندہ تھا۔ شکر گزار بندہ کون تھا؟ اسرائیل علیہ السلام شکر گزار بندے تھے، جنہیں اللہ نے نوح کے ساتھ حمل کیا، اور ان کی ذریت سے جو ہوئے ان کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اب دیکھیے جو 4 نمبر کی آیت ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، سوری اس کو روک دیں، یہ کانسیپٹ یہاں سے چینج ہوگا۔ تو یہاں پر ہم رک جائیں آ کے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کس کی ذریت ہے؟ اسرائیل کی۔ اور اسرائیل کون تھے؟ شکر گزار بندے، شکر گزار بندے جو کہ نوح کے ساتھ حمل تھے۔ تو جو نوح کے ساتھ حمل تھے تو وہ نوح کے کون کہلائے؟ صحابہ، ساتھی، ساتھ والے۔ بھائی جیسے آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحابہ کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی حواری تھے، ان کے بھی ساتھی تھے۔ اسی طریقے سے جو نوح کے جو ساتھی تھے، جو ان کے ساتھ تھے، ان کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی جو اولاد ہوئی ہیں وہ بنی اسرائیل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ابھی یہ اسرائیل کے کانسیپٹ کو آپ دماغ میں اتار لو کہ اسرائیل ایک فرد کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے
جنہیں نوح کے ساتھ حمل کیا گیا تھا، جو نوح کے دور نوح میں تھے، نوح کے ساتھ تھے، نہ کہ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام نوح کے بعد ہوئے ہیں اور بہت بعد میں ہوئے ہیں۔ اور وہ ابراہیم کی ذریت میں سے ہیں۔ جہاں سے نبیوں کا بیان ہو رہا ہے، نبوت کا، تو جس میں سب سے اوپر اٹھ کے جو بات کی گئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی گئی ہے، آدم کے بعد۔ اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو انبیاء تھے، ان میں سے ایک کا نام اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہوئی ہے، نہ کہ یعقوب علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ جب قرآن ذکر کرے گا تو بتائیں گے، اب ہم اپنے سے کیسے بتائیں کہ ان کا کہا ہوا۔ قرآن نے ابھی نوح کی ذریت کو لایا ہی نہیں، کہیں مینشن ہی نہیں کیا۔ ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ آیت آپ لوگ نہیں دھیان سے سنیں کہ من حملنا ما نوح انہو۔ اب یہ اصل میں اس میں اب گرامر کی ضرورت ہے، یہ ایک کی بات ہو رہی ہے، انہو کہ وہ تھا عبدن شکورا، شکر گزار بندہ۔ واحد کی بات ہو رہی، اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو بتا رہا ہے نا وہ۔ بھائی ابھی نوح کے ساتھ جو سوار تھے سب کی بات نہیں ہو رہی۔ قرآن نے یہ تو بتا دیا کہ نوح کے ساتھ بہت سے لوگ سوار حمل تھے، لیکن اس میں سے جو آگے جنریشن کے لیے جو چناؤ ہوا ہے وہ اسرائیل کی ایک شخص اسرائیل جس کا نام تھا، جو شکر گزار تھا، اور اس کے شکر گزار ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے چنا، اس کا انتخاب کیا آگے کی نسل نسب کے لیے۔ ہاں تو وہ انہو کان عبدن شکورا، ایک کی بات ہے وہ۔ ٹھیک ہے، یہ اسرائیل کا کانسیپٹ ہو گیا۔ اب اس میں تھوڑی سی یہ بات کو اور سمجھ لیجئے کہ جو آدم اور بنی آدم کا جو دور تھا، تو قرآن کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے اس میں جو ہیومینٹی ہے، جو ہیومن سویلائزیشن ہے، اس کو پوری طریقے سے ڈیولپ نہیں بتایا جا رہا، بلکہ قرآن کی جو اسٹیٹمنٹ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس سمے آدم اور بنی آدم سروائیو کر رہے تھے، اور چونکہ وہ سروائیو کر رہے تھے تو ان کی پوری طریقے سے نشو و نما نہیں ہوئی تھی، ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا، وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے تھے کہ ان کو کتاب دی جائے، تو وہاں پہ انہیں نہیں دیا گیا۔ لیکن اس دور کے بعد جب یہ دور چالو ہوا، اسرائیل، بنی اسرائیل والا، تو یہاں پہ جو انسانیت تھی، جو انسان تھے، وہ ذہنی طور سے پوری طریقے سے وکست ہو چکے تھے، ڈیولپ ہو چکے تھے، اور اس پوزیشن میں وہ پہنچ چکے تھے کہ اب انہیں کتاب عطا کی جائے۔ تو وہ جو سلسلہ چلا نوح علیہ السلام کے ساتھ جو حمل کیے گئے تھے، وہ چلتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے ہوتے ہوئے جب وہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو یہاں سے پھر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے
کہ لقد آتینا موسیٰ الکتاب، کہ جو کتاب ہم نے دی وہ موسیٰ کو دی. تو موسیٰ کو کتاب مل چکی تھی، کتاب دی جا چکی. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ توراۃ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا تھا وہ انجیل تھی. یہاں اللہ نہ تورا بتا رہا ہے نہ انجیل بتا رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو کتاب ہم نے عطا کری وہ موسیٰ کو عطا کری. تو یہاں سے کتاب کا سلسلہ شروع ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. اب دیکھیے ذریت کا کانسیپٹ آپ کا یہ کلیئر ہوا کہ بنی اسرائیل کس کی ذریت ہے؟ اسرائیل کی. دوسرا موسیٰ علیہ السلام سے جو کنیکٹیویٹی ہے بنی اسرائیل کی، تو وہ بھی اس میں واضح ہو رہا ہے کہ موسیٰ کس کی ذریت میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. موسیٰ کس کی ذریت میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. اور کتاب دی گئی موسیٰ علیہ السلام. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ کس کی ہدایت کے لیے دی گئی؟ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے. اور بنی اسرائیل کس کی ذریت ہے؟ اسرائیل کی. موسیٰ علیہ السلام کس کی ذریت سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کس کی ذریت سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے. اور بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. اور بنی اسرائیل کس کی ذریت سے ہے؟ اسرائیل کی ذریت سے. یہ ذریت الگ الگ ہو رہی ہے. اب وہ جو آپ پوچھ رہے تھے تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے یہ آیت سے کہ من ذریت ابراہیم و اسرائیل، کہ ابراہیم علیہ السلام اسرائیل کی ذریت سے نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام اسرائیل کی ذریت سے نہیں ہے. مطلب جو نوح کے ساتھ اور لوگ جو سوار تھے اس میں سے کسی ایک کی ذریت سے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اسی میں سے ایک کی ذریت اسرائیل کی ذریت سے بنی اسرائیل. اسی لیے اس کو اس آیت میں جو اس کے میں نے پہلے پڑھا رہا کہ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، تو جو ذکر کیا اور ابراہیم کا پہلے ذکر کیا کہ ذریت ابراہیم، ابراہیم کی ذریت و اسرائیل، اور اسرائیل کی ذریت، تاکہ وہ کنیکشن کو یہاں پہ الگ الگ بتائے. ابراہیم کو بھی واضح کر دیا ہے نا. دیکھیے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 40 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذکر کرو نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کا جسے انعام کیا میں نے اوپر تمہارے. وَأُوفُوا بِأَيْدِي، اور پورا کرو میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو. وَأُوفِي بِأَيْدِكُمْ، اور میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے گئے وعدے کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے اور میری ہی تم رہبانیت اختیار کرو. میری رہبانیت ہی تم اختیار کرنا. تو اب یہاں پہ بنی اسرائیل کو اللہ خطاب کر رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذکر کرو. کیا کرو؟ ذکر کرو. ذکر کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ ذکر کرو نعمتی التی، میری اس نعمت کا، انعمت علیکم، جس کو میں نے تم پر انعام کیا. تو جس نعمت کو اللہ نے بنی اسرائیل پر انعام کیا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت کون سی ہے جس کو بنی اسرائیل پر انعام کیا گیا؟ کتاب.
موسیٰ کی کتاب. ابھی اوپر جو آیت اپن نے پڑھے کہ لقد آتینا موسیٰ الکتاب ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا. تو جو موسیٰ کو جو کتاب عطا کی گئی تھی اس کتاب کو، وہ کتاب اللہ کی نعمت ہے جسے اس نے بنی اسرائیل پر انعام کیا، مطلب بنی اسرائیل کو دیا بطور انعام کے. اور اس لیے دیا تاکہ وہ کیا کرے؟ ذکر کرے. یا بنی اسرائیل اذکروا، کہ وہ موسیٰ کی کتاب سے، موسیٰ کی کتاب کا کیا کرے؟ ذکر کرے. اور ذکر کا کیا کرے؟ مطلب ذکر کے لیے کیا ہے؟ ذکر کیسے کرنا ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونہ وکیلا، کہ تمہیں اسی سے وکالت کرنی، اسی کو اپنا وکیل بنانا ہے. یہی اس کا ذکر ہے کہ آپ اپنے معاملات میں وکالت کے لیے کس کا استعمال کریں گے؟ کس کی وکالت کا استعمال کیا جائے گا؟ موسیٰ کی کتاب جو کہ تم پر انعام کی گئی. وَأُوفُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور پورا کرو میرے عہد کو. اللہ سے جو ہم نے عہد لیے، جو اللہ کا عہد ہے وہ کیا ہے جو ہمیں پورا کرنا؟ بھائی عہد یہی ہے نا کہ ہم وکالت کس سے کریں گے؟ کس سے کروائیں گے؟ موسیٰ کی کتاب سے. کتاب سے ہی وکالت کی جائے گی. اس سے ہٹ کے کسی بھی کتاب کو ہم اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے. کسی اور لا اینڈ آرڈر کو ہم نہیں فالو کریں گے. تو جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ موسیٰ کی کتاب ہے، جو بطور انعام کے ہمیں دی گئی ہے، اور جو کہ ہمارے لیے، جس کا ہم سے عہد لیا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو گے. تم اپنے درمیان اسی کو اپنا حاکم مقرر کرو گے، اسی سے اپنے فیصلے کرو گے اور کرواؤ گے. یہ اللہ سے ہمارا لیا ہوا عہد ہے. اور یہ کہ اللہ بھی پھر اپنے کیے گئے عہد کو پورا کرے گا. اب اللہ کا عہد کون سا ہے وہ جو پورا کرے گا؟ کہ وہ تم کو کہاں داخل کرے گا؟ جنت میں. یہ اللہ کا عہد ہے کہ اگر تم اس کی بات کو رکھتے ہو، مانتے ہو، تو وہ تم کو جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے؟ اس میں اب کوئی کوشچن؟ یہاں پہ اس کو ابھی فی الحال اپن انف کریں گے. اب آگے کے جو پوائنٹس ہیں انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو، بنی اسرائیل سے جڑے جتنے بھی پوائنٹس ہیں اس پہ اپن انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ابھی اس میں جتنی باتیں آئی ہیں اس میں اگر آپ لوگ کا کوئی کوشچنس ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. وہ تو خود کتاب ہے. بہرحال اب وہ یہ جو کانسیپٹ ہے یہ الگ کانسیپٹ ہے. جو آگے آئے گا تو انشاءاللہ اس میں اپن اس کو ذکر کریں گے، جس میں اپن محمد الرسول اللہ کا ذکر کریں گے کہ قرآن کے مطابق محمد رسول ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے محمد
مگر اللہ کے رسول. تو وہ رسول ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور رسول بھی ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، نبی نہیں، اور نہ ہی کسی کے باپ دادا ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتمہ ہے، سرٹیفیکیشن، تصدیق. تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس میں اپن پھر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو تو وہ اپنے کو کرنا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ موسیٰ کی کتاب ہے. اب وہ الگ کانسیپٹ ہے. اصل میں پہلے تو ہمیں یہ سب سمجھنا پڑے گا نا کہ بھائی جس کو ہم محمد کہہ رہے ہیں تو وہ ہیں کون؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ رسول ہیں بس. نہ قرآن ان کی نسب بتا رہا ہے نہ حسب بتا رہا ہے، بس بتا رہا ہے رسول. ہر ایک نبی کی ذریت کا، ان کے باپ دادا کا، ان کے پریوار کا، ان کے علاقائی کنیکشن، آپ کو ان کے جغرافیکل پوزیشن، سب کچھ قرآن بتا رہا ہے. جتنے بھی نبی ہیں سن بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ خود ذکر پڑھیے گا قرآن میں کہ ان کا کس علاقے سے بتا رہا ہے، کس خطے سے بتا رہا ہے، کس قوم سے بتا رہا ہے، کس نسب سے بتا رہا ہے. قرآن کس حسب سے بتا رہا ہے، کس کی ذریت سے بتا رہا ہے. وہ کچھ قرآن بتا ہی نہیں رہا. اگر ملے تو ہمیں ایک آیت لے کے آ کے بتائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.